کفر ہو یا اسلام ہو، حق ہو یا باطل ہو، دونوں وحی سے چلتے ہیں، دونوں کی ابتدا وحی ہے۔ وحی وہ کیسے؟ یہ وحی تو آپ نے سن لی، انا اوحینا الیک، اور جو دوسری وحی ہے وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ شیطان کی بھی وحی ہے اور رحمان کی بھی وحی ہے، دونوں کی وحی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے زخرف القول غرورا، دھوکا ہے، لیکن ایک اس میں خوبی ہے کہ کمبخت اپنی بات کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ زخرف القول، تم مولوی غصہ چڑھا کے اپنی خوبصورت بات کو بھی برباد کر دیتے۔ ہاں ہاں، ناراض نہ ہونا بھائی، خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، اتنا غصے ہوتے ہیں، اتنا غصے ہوتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، خطیب صاحب بیٹھے، کہنے کہ میز تو رکھا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میز کو کیا کریں، بات تو یہاں سے کرنی ہے، کہہ رہے میز تم نے رکھا نہیں، تو انہوں نے رکھا نہیں، اور جلدی سے پتہ نہیں کہاں سے میز لے کر آئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پہلے تو گرم ہوئے، جیسے انجن گرم ہوتا ہے نا، ڈیزل انجن، پھر آستینیں چڑھائیں، پھر ہر 2 منٹ ٹھا مکہ مارے، ایسے مکہ مارا، پتہ نہیں ان کے یہ ہاتھ کتنے سخت تھے، 2 گھنٹے میں کوئی 200 مکے مارے انہوں نے۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا میز اس لیے رکھوایا تھا کہ مکے مارنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ شیطان کی سنا رہا ہے کہ زخرف القول، کمبخت اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تمہارے سچ کو چھوڑ کے لوگ جھوٹ کے خریدار بن جاتے ہیں۔ اوحینا یوحی، اوحینا یوحی، شیطان کی وحی کیا ہے؟ غرورا۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ بالحق انزلناہ بالحق نزل۔ وحی کے بعد دعوت ہے۔ شیطان کا کام بھی دعوت سے چلتا ہے اور اللہ کا دین بھی دعوت سے چلتا ہے۔ رحمان کی وحی دعوت چلتی ہے قربانی سے۔ شیطان پیش کرتا ہے ملک۔ عتبہ بن ربیعہ میرے نبی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک، بادشاہ چاہتے ہو بنا دیتے ہیں۔ ان کنت ترید بہ شرف لانکت امرا دونک، چودراہٹ چاہتے ہو، سیٹ چاہتے ہو، کوئی فیصلہ تیرے بغیر نہیں ہوگا۔ ان کنت ترید بہ مالا جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریشا مالا، پیسہ چاہتے ہو یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تبلیغ چھوڑ دو۔ انما ان کان بک الباء، عورتیں چاہتے ہو، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک عشرہ، ساری قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتا ہوں، جتنی چاہو گے تجھ سے شادی کر دوں گا، پر یہ تبلیغ چھوڑ دو۔ یہ باطل کی دعوت کے اسباب، عورت سے مراد غلط عورت، نیک عورت نہیں، غلط عورت، پیسہ حرام کا پیسہ، وجاہت حرام کی وجاہت، ملک غلط طریقے کا ملک۔ میرے نبی سن رہے تھے اور عتبہ یوں بیٹھا تھا ایسے ہاتھ پیچھے کر کے اور آپ کو دعوت دے رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا افرغت ابا الولید، کچھ اور کہنا ہے تم نے؟ میں کہا نہیں، فارغ۔ کہا میں سنوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا سنو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ عتبہ یوں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے نا اور یوں کر کے اکڑ کے نا تکبر سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ نے کہا نا فَإِن أَعْرَضُوا، نہیں مانتے ہو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لیے۔ تو یہاں سے اچھلا اور جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ گرا اور ہاتھ یہاں رکھ دیے، آپ کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ، یوں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تمہیں رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، اور ایسے کانپنے لگا۔ واپس آیا، ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے آ نہیں رہا، تو آ کر کہنے لگا یا معاشر قریش اطیعونی اليوم وعصونی فیما بعد،
ارے قریش آج مان لو پھر کبھی نہ ماننا، اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ جیت گیا تو تمہاری عزت ہے، اور اسے غیروں نے ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی، اس پہ نہ جاؤ۔ اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، اور تمہیں خبر ہے جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔